بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک چیز تو ہے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا موقع دیا ہے کہ قوم کے نونہالوں اور بچوں کو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے آگاہ کرائیں، قرآن کریم کی تعلیم دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مانوس کریں، عقائد سکھلائیں، اور شریعت کے دوسرے جو شعبے ہیں ان کی موٹی موٹی چیزوں سے بچوں کو واقف کریں۔ یہ بچے قوم کی امانت اور ہمارا سرمایہ ہے۔ آئندہ 25 سال کے بعد موٹا وراچا کا نقشہ کیا ہوگا، وہ اس وقت ان بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کیسی ہے، اس پر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے، بڑوں نے بڑے پاپڑ بیل کر، بہت محنتیں کر کے، قربانیاں دے کر، سادگی میں رہ کر ہم پر محنتیں کی، اس لیے آج ہمارا یہ معاشرہ اسلامی دکھائی دے رہا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ابھی حافظ صاحب نے سنایا کہ یہاں سوراشٹرین لوگ جو ہے وہ مکان لینے کے لیے چڑھا چڑھی کرتے ہیں کہ ہم کو مکان ملے۔ اچھے معاشرے کے اندر رہنے کے لیے ہر انسان پسندیدگی اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گجرات والوں کو بالخصوص اس سلسلے میں نوازا۔ وہاں انگلینڈ کے اندر بھی یہی حال ہے۔ ہمارے اپنے جو علاقے ہیں ان میں مکانات بہت مہنگے ہیں، اور دوسرے علاقے ہیں گوروں کے، چاہے جتنے پوش سمجھے جاتے ہوں، لیکن مسلمان وہاں عام طور پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہاں کے مکانوں کی پرائز بھی اتنی نہیں جتنی ہمارے ایریوں کے اندر۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ماحول، ہمارے اپنے لوگ، ہمارا اپنا کلچر، اسلامی تہذیب، اٹھنا بیٹھنا، نماز، یہ بہت بنیادی ضرورتیں۔ تو یہ بچے ہمارے پاس جو آتے ہیں یہ ہماری محنت گاہ ہیں۔ اگر ہم نے ان پر محنت کی اور یہ صحیح تعلیمات پا کر یہاں سے گئے تو انشاءاللہ ایک بہت اچھا ماحول قائم کریں گے، اور یہ چین، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ قرآن کریم کی تعلیم تو بنیادی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ مکتب کی بنیاد ہی اس لیے پڑی ہے کہ بچوں کو قرآن کریم سکھلایا جائے، حتی الامکان تجوید کے ساتھ، بہتر سے بہتر عربیت والے طرز سے بچہ قرآن پڑھے۔ اس کا اہتمام جتنا اپنے بس میں ہو کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر بچوں کے عقائد درست ہوں، اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ بہت دبی آواز میں اور دھیمے پاؤں ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ میں الحاد اور ناستک پنا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کی صفائی مکتب کا استاد بہت آسانی سے اور بہت بہتر طریقے پر کر سکتا ہے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑھانے کے درمیان، یہاں مستقل آپ وقت نہیں بھی فارغ کریں گے بچوں کے لیے، لیکن اپنی باتوں کے بیچ بیچ ان بنیادی عقیدوں کو رکھتے رہیں گے تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا اور بچے کے دلوں میں اترے گا بھی زیادہ۔ جیسے اللہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، تو بچے کو کبھی 2-5 منٹ نکال کر موٹے انداز میں یہ سمجھایا جائے کہ اللہ کا وجود ہے، دنیا کی کوئی چیز چلائے بغیر نہیں چلتی، اتنی بڑی دنیا کیسے چلے؟ تو انشاءاللہ جس بچے نے بار بار یہ سنا کہ پورے کارخانے قدرت کے چلانے والا ایک ذات ہے، تو یہ بچہ کبھی الحاد کا شکار نہیں ہوگا، ناستک نہیں بنے گا انشاءاللہ۔ اور ایک بات یہ کہ اللہ ایک ہے، سارا کرتا دھرتا وہی ہے، کیونکہ ابھی ہمارے یہاں جو برادران وطن ہیں وہ اپنے عقائد داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی بچہ اسکول کے اندر ٹیچر کی زبانی بار بار سنتا ہے کہ علم سرسوتی دیوی دیتی ہے، پیسہ اور رزق لکشمی دیوی دیتی ہے،
ان کے یہاں خول خول ہے، سب تقسیم کر دیا گیا ہے باطل عقیدے کے تحت کہ یہ چیز وہاں سے ملے گی، یہ چیز اس دیوی سے ملے گی، یہ چیز اس دیوی سے ملے گی۔ وہ تو وہاں کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا بچہ ہماری طرف سے اس کا توڑ نہیں پاتا۔ ہمارے یہاں روزی کا مالک اللہ، خالق اللہ، کرتا دھرتا وہی۔ یہ دنیا کے اسباب جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں اگر اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ بار بار بچے کے دل میں ڈالا جانا چاہیے، اس لیے کہ عصری تعلیم میں اگر اس چیز کو شامل نہیں کیا گیا تو بچوں کی نظر صرف اسباب پر مرکوز ہو کر رہ جائے گا۔ بچہ بہت موٹے سے انداز میں یہ سمجھے گا کہ دوا ہے تو شفا ہے، جاب ہے تو روزی ہے، بس یہی سمجھتا ہے۔ حالانکہ اس کو بتانا چاہیے کہ جاب ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے اسباب اختیار کرنے کے ہم لوگ مکلف ہیں، لیکن بالکل تاثیر نہیں ہے دوا کی شفا دینے میں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو بڑی سے بڑی دوا دی جاتی ہے اور اکثیر سے اکثر دوا دی جاتی ہے، لیکن وفات مقدر ہو تو سب دوائیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ایسی مثالیں ان کے سامنے رکھی جانی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں ہاتھ پیر بہت مارتے ہیں، لیکن روزی ان کی تنگ ہے، اتنا زیادہ نہیں کماتے جتنی محنت کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کو اپنے باپ داداؤں سے جاگیریں ملی ہیں، وہ ایک زمین بیچتا ہے تو یکلق جو ہے وہ دوسرا آدمی اپنی جاب اور ملازمت پر بڑی تنخواہ پا کے 20 سال میں 25 سال میں جہاں پہنچتا ہے وہ یکلق پہنچ جاتا ہے۔ یہ آدمی پتہ چلا فیصلہ کرنے والی کوئی دوسری ذات ہے۔ اسباب پر ہوتا تو زیادہ محنت کرنے والے کی روزی زیادہ ہونی چاہیے۔ اسباب سے جڑا ہوا ضرور ہے لیکن مدار اسباب پر نہیں۔ بچے کو بہت موٹے انداز میں جیسے وہ لوگ ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو جو ہے حقانیت ڈالنی چاہیے بچے کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، خدائیت آپ میں بالکل نہیں ہے، یہ بات بچے کو سکھائی جانی چاہیے۔ اللہ ہی عالم الغیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، چونکہ خدائیت کا خاصہ ہے عالم الغیب ہونا۔ اللہ نے کسی کو نہیں دیا کلی علم غیب کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ ایک بار بار بٹھایا جانا چاہیے، تو آپ کی رسالت اور عظمت اس کے دل میں آئے گی۔ اور آخری رسول ہے، یہ الگ سے بار بار کہا جانا چاہیے۔ آپ کے بعد دنیا میں آ کر کوئی مستقل شریعت کو لے کر آنے والا رسول ہوں ایسا دعویٰ کرے تو آنکھ بند کر کے نہ کہہ دیا جائے کہ یہ چیز صحیح ہی نہیں، نئی شریعت کوئی آنے والی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت ختم۔ دنیا کا کوئی آدمی کہے کہ فلاں بھی رسول ہے آپ کے بعد، کسی قسم کا کوئی رسول نہیں۔ بچہ 4 5 10 15 مرتبہ یہ سنے گا تو انشاءاللہ اچھا خاصا اثر پڑے گا اس پر۔ پھر یہ بھی بچے کو بار بار کہا جانا چاہیے، اگر اس سے کوئی نازیبا حرکت صادر ہو رہی ہو، کوئی گناہ کر رہا ہو، تو اس کو کہا جانا چاہیے بیٹے اللہ اس سے ناراض ہوتا۔ بار بار بچے کے ذہن میں، گھروں میں بھی یہ بات ڈالی جانی چاہیے، اور مکتب کا استاذ بھی بار بار کہے اس کو اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور کوئی اچھا کام ہے تو اس پر کہا جانا چاہیے اللہ خوش ہوتا ہے اس سے، یہ کرنا چاہیے۔ نیکی سے اللہ خوش، گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو بچہ بار بار سنے گا اس کے دل میں گناہ کا گناہ ہونا بیٹھ جائے گا اور نیکی کا نیکی ہونا بیٹھ جائے گا۔ یہ اتنا بڑا فائدہ ہے، نیکی کو نیکی سمجھنے لگے، گناہ کو گناہ سمجھنے لگے۔ میں سمجھتا ہوں شاید اس سے بڑا احسان مکتب کے بچے پر اور کوئی نہیں ہے، جو اس کو سیاہ و سفید ہم لوگ دکھا دیں۔ آج دنیا یہی کوشش کر رہی ہے، نیکی اور بدی میں خلط کر رہی ہے، بدیوں کو نیکی کی شکل میں دکھا رہی ہے اور نیکیوں کو بدی کی شکل میں، الٹا دونوں طرف۔ اگر کوئی شخص بچے کو یہ دے دے کہ شریعت کی نگاہ میں یہ اچھا ہے یہ برا ہے، صرف مادی فائدہ، روپیوں پیسوں مالیاتی فائدہ معیار نہیں ہے کسی چیز کے اچھا ہونے کے لیے۔ اللہ جسے اچھا کہے چاہے اس میں انسان کو ظاہری طور پر گھاٹا نظر آوے، لیکن اللہ جو کہے وہ اچھا۔ بہت موٹے انداز میں بچے کو بار بار یہ کہا جائے تو اس کے دل میں ایک تمیز پیدا ہوگی کہ کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ چیزیں بری ہیں۔ بعضوں کو اللہ نے نیکی بنایا ہے اور بعضوں کو گناہ،
اس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے اور اس کو کرنے سے گناہ ملتا ہے. اس سے انسان جنت میں جاتا ہے، اس سے انسان جہنم میں جاتا ہے. مجھے مرنا ہے، ہر آدمی کی موت آنی ہے، یہ بھی بچے کے ذہن میں ڈالا جانا چاہیے. موت کی حقانیت ایک ہمارا عقیدہ ہے. اگر کوئی موت کا انکار کرے تو دائرہ ایمان میں نہیں رہتا. پھر ملک الموت آ کر روح نکالتے ہیں، تو اس وقت جو کلیمے کے ساتھ گیا وہ آدمی کامیاب ہے، اور جو کفر کے ساتھ گیا وہ ناکامیاب ہے. قبر، منکر نکیر کے سوالات، قبر کا اندھیرا پن، اس کے لیے دنیا میں کیا کیا تیاری، موٹی موٹی چیزیں. غیبت کرنے سے قبر میں بہت پریشانی ہوتی ہے، چغلی کرنے سے پریشانی ہوتی ہے، ناپاکی پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. انشاءاللہ کل کو بار بار یہ بچہ اپنے معلم سے سنے گا تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا وہ اہتمام کرے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد محشر قائم ہونا ہے. اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوں گے، سورج 1.5 نیزے پر ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا. تو یہ اچھے کام کریں گے تو عرش کا سایہ ملے گا. 7 کام حدیث شریف میں ہیں جن کے اوپر عرش کا سایہ بتایا گیا ہے. تو یہ بھی بتایا جائے کہ ناجائز محبتیں، بچہ اگر اتنا ہو کہ وہ سمجھ سکے اس کو. ہمارے یہاں چھوٹے 4-5 میں پڑھتے بچے جب اس کا شعور رکھنے لگے ہیں، ہم لوگ ان کے سامنے کہنے سے جھجکتے ہیں کہ اس بچے کو لو محبت کا کیا سکھلائیں، لیکن وہ وہاں پریکٹیکل بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. اس لیے ڈالے جانے کی ضرورت ہے کہ جو آدمی باوجود عورت کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے اچھا پرپوزل آنے کے بھی کوئی انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ کل کو محشر میں سب لوگ تو پسینے میں شرابور ہوں گے. اس بندے کو جس نے اس کے پرپوزل کو ریجیکٹ کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا کریں گے. نماز کا انتظار یہ مستقل عرش کا سایہ لانے والی چیز. عدل و انصاف یہ بچے کے ذہن میں ڈالا جانا چاہیے. بچے کو کھیل سے نفرت دلا دو. اس وقت کے جو کھیل چل رہے ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں، جو عالمی پیمانے کے اوپر کھیل چل رہے ہیں، یہ ایک بہت سوچی سمجھی اسکیم ہے جس سے ہمارے بچوں کی ذہنیت خراب کی جا رہی ہے. اس کی نفرت ڈالیے میں تو کہتا ہوں. اور یہ چیز کفر کی سیڑھی ہے. بچہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز کھونا آسان اس کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو وہ اتنا زیادہ ڈیفینس نہیں کرے گا جتنے اپنے فیوریٹ پلیئر کا ڈیفینس کرتا ہے. دل میں ان کی محبتیں بٹھائی جا رہی ہیں، اور دل برتن ہے، ایک چیز سے بھرتا ہے دوسری چیز سے بھرنے سے رہ جاتا ہے. تو یہ بھی بچے کو بتایا جانا چاہیے. اسکول کے اندر اس کو کن آداب کے ساتھ رہنا چاہیے، وہ بھی آہستہ آہستہ ایک دو باتیں ہی کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ اثر پکڑے گا ایک نہ ایک دن. آج ہم لوگوں کو خود ہمارے مکتب کے ملا کی بہت ساری وہ باتیں یاد ہیں جو شاید اس وقت آدھی سمجھ میں آئی تھی، لیکن وہ گھر دل میں رہ جاتی اور بڑے ہونے کے وقت موقع پر اس کو یاد آتی ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے بچے کے حوالے سے. استاذ کی حرکت پر، اس کے سکون پر، اس کی آمد و رفت پر بچے کی شعوری لاشعوری بڑی نگاہ رہتی. وہ نوٹ تو نہیں کرتا باقاعدہ، لیکن اس کے ذہن کا ایک نقشہ بیٹھتا ہے. استاذ اگر وقت پر آتا ہے اور وقت کے بعد جاتا ہے تو اس بچے کی ہیبٹ خود ایسی بنے گی کہ وہ بڑا ہو کر بھی وصولی کرنا چاہے گا تو بھی نہیں کر سکے گا. اس کے لیے کہ بچپنے میں ہی اس کے ذہن کے اندر ایک چیز راسخ ہو گئی. مدرسے کے اصول کو فالو کرنا. جس ادارے سے ہم وابستہ ہیں، ہم نے ایک مرتبہ ان کو جو ہے اپنا بڑا تسلیم کر لیا تو ان کے اصول کو فالو کرنا یہ بھی بہت بڑی چیز. بچہ بولے گا نہیں، لیکن استاذ کو بار بار دیکھے گا کہ وہ کسی اور چیز میں مشغول ہے، تو اس کو برا بننے کے لیے نئی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اس چیز میں مشغول ہوگا. تو ان پر برا اثر ہمارا نہ پڑے اس کے لیے ہم لوگ اصول کو بالکل فالو کریں. جہاں تک جمعہ کے حوالے سے بات ہے، جمعہ ماشاءاللہ یہاں آپ حضرات کو خطاب کا موقع ملتا ہے. قوم کو اس وقت ایمان سے اور دین سے جوڑنے کی سب سے بنیادی ضرورت ہے. ایک المیہ یہ ہے کہ بیانات میں معلوماتی چیزیں اب بہت آ رہی ہیں. نیٹ پر بیانات رہتے ہیں ہزاروں قسم کے. معلوماتی چیزیں لوگوں کو بھاتی بہت ہیں لیکن کام کی کچھ نہیں. اس کو معلوم تو ہو جاوے گا کہ یہ چیزیں ہیں،
لیکن عملی زندگی کے اندر اس کو ایک گھڑی کام نہیں آ گئی. کسی بزرگ نے بہت پتے کی بات ارشاد فرمائی ہے، کاش ہماری معلومات ہمارے معمولات بن جائیں تو انسان کام کر سکے. اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ صرف معلوماتی چیز کوئی چیز نہیں ہے. میں تو اپنے لیے یہ رکھتا ہوں کہ جمعہ سے پہلے 15 منٹ کا خطاب ہوتا ہے. میں نے اپنے لیے یہ طے کر رکھا ہے کہ 15 منٹ ہر آدمی کی میرے پاس امانت ہے. میں اگر 2-3 جملے بھی ابس بولتا ہوں تو میں ان کی امانت میں خیانت کرتا ہوں. تو انشاءاللہ یہ احساس ذمہ داری ہوگا تو آپ بہت تول تول کر پھونک پھونک کر بولیں گے. اور زائد چیزیں، جیسے بعض مرتبہ اس طرح ہوتا ہے انسان کے پاس مضمون نہیں ہوتا، تیاری نہیں ہوتی اس وقت، تو پھر وہ کسی نہ کسی طرح بول دیتا ہے. وہ چیز نہیں ہوگی، چونکہ احساس ذمہ داری ہے انسان کے پاس کہ ان کی ایک ایک وقت، ایک ایک گھڑی کو جو ہے مجھ کو واپس سونپنا ہے نفع دے کر. انہوں نے 1 منٹ دکھا لی، میں اس کو دینی معلومات اور معمولات سے بھر کے دوں. اس کو انشاءاللہ اس کا اہتمام ہوگا. دین و ایمان سے جوڑنے کی بہت ضرورت ہے. اصل اس وقت کا جو بڑا فتنہ ہے وہ اسلام سے اور اسلامیات سے یقین کو اٹھا دینا. لوگوں کو اب یقین نہیں رہا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں میں کامیابی بتائی. تو یہ جوڑنے کی بہت ضرورت ہے. یقین بٹھاؤ. اور بہت موٹی سی بات، گہرائی کی بھی ضرورت نہیں ہے. عوام کے سطح ذہن سے جو چھوتی ہو اس سے بالا تر نہ ہو، اونچی نہ ہو. عوام کے سطح ذہن کے مطابق انشاءاللہ کام کی چیز کہیے، بہت فائدہ ہوگا. یقین جمانے کی بہت ضرورت ہے. بار بار یہ چیز کہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کامیابی سوائے اسلام کے ایمان کے اور کہیں نہیں ہے. نماز ہماری زندگی کی روح ہے، اگر وہ نہیں تو یہ جسد بے روح ہے ہماری زندگی. اسی طرح جو منکرات ہیں، برائیاں ہیں، گناہ ہیں، ان پر لوگوں کو متوجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور ہمیشہ یہ رکھیے، میں نے اپنے لیے یہی رکھا ہے کہ پہلے سے تیاری ضرور کرتا. بغیر تیاری کے عموماً بیان نہیں ہوتا. تو ہم لوگ دیکھیں اس کو کہ مجھ کو اس موضوع کے اوپر چلتی پھرتی کون سی چیزیں دکھانی اور کون سی چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا ہے. منکرات کو بھی آپ آسان انداز میں کسی خاص شخصیت کی طرف سوئی نہ جائے اس طرح سے آپ کہیے. اور اللہ رسول کی بات کے حوالے سے کہیے، اس کی تاثیر سب سے زیادہ ہے. ہم اپنی زبان میں ایک بات کہتے ہیں اور احادیث و آیات سے کچھ بات کرتے ہیں، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے. تو یہ بھی اہتمام ہونا چاہیے. لوگوں کے بھی عقائد درست کرنے کی بہت ضرورت ہے. معاشرے کے اندر اگر کوئی خاص بگاڑ پھیل رہا ہے تو اس کو عام سے عام انداز میں، کسی کو ایسا دور دور تک محسوس نہ ہو کہ میرے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، آپ جو ہے کہیے اس کو. ایک بات ہم نے دیکھی، خلوص سے جو بات کہی جاتی ہے وہ چاہے جتنی بھی کڑوی ہو وہ بد اثری کبھی نہیں لاتی، برا اثر نہیں پڑتا. آپ ڈانٹو گے بھی ایک مرتبہ تو بھی سامنے والا آدمی آپ کے خلوص سے مات ہو جاوے گا. البتہ وہ ڈانٹ ٹپٹ کی بالکل ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طرز یہی تھا کہ نرمی سے عام انداز کے اندر لوگوں کو ان کے گناہوں پر متنبہ کیا جائے. جب لوگوں میں کوئی گناہ پھیلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے، ممبر پر تشریف لے جاتے اور فرماتے ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا. لوگوں کو کیا ہو گیا، کبھی نام نہیں، اشارہ بھی نہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ چیزیں ہمارے درمیان میں چل رہی ہے. ہمیشہ آپ اتنی تعمیم کے ساتھ ہی بیان فرماتے. تو یہ بھی ہونا چاہیے. اور سیاسی باتیں جن کا فائدہ کچھ نہیں نقصان بہت ہے، ان چیزوں کو ممبر پر جو ہے نہیں کہی جانی چاہیے. ہاں کوئی موقع ایسا ہے جس میں رہنمائی کی ضرورت ہے شخصی، تو ایسے موقع کے اوپر آپ بہت پھونک پھونک کر فائدہ ہو نقصان سے بچیں، اس طرح سے اس کو ذکر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ کر جائیں 2 رکعت پڑھ کے کہ اللہ میری زبان سے کہلوا دے. انشاءاللہ مدد ہوگی. اور مقررین کے بیانات بھی بہت ہیں، ان میں سے اچھے موضوعات کا اور مضمون کا انتخاب ہونا چاہیے. دونوں چیزیں مستقل ہیں. ایک موضوع
آپ کون سے ٹاپک اختیار کریں، اور دوسرا مضمون، اندر آپ کی معلومات کون کون سی جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں. دونوں چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا